फीस मेडिकल कॉलेजेस की जो 36 लाख रुपए अब वो बढ़ के एकदम 80 लाख रुपए पे चली जाएगी। 80 लाख पे जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं वो अपने क्राइसिस में जाने वाले हैं। 19 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं जिनके के खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। रिमोट एरियाज में जो कॉलेजेस बन रहे हैं और जो हर दूसरी जगह पे आपको ना वहाँ पे पढ़ाने के लिए सर टीचर ही नहीं, डॉक्टर नहीं, क्यों? ना मेडिकल का क्राइसिस इसलिए आया 10-15 साल में अपने स्टूडेंट्स की तादाद को बढ़ाएंगे तो उनको फैकल्टी डबल करना पड़ेगी। फॉरेन स्टूडेंट्स इनके लिए सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गियाँ हैं जिनको ये पहले से ज़िबा कर रहे हैं। 80 लाख रुपए दे के निकलेगा, उसको कहेंगे तू 45,000 में 2 साल काम कर, तो वो या तो फ्रस्ट्रेट होगा या खुदकुशी करेगा या पाकिस्तान से निकल जाएगा। पाकिस्तान के बारे में हम सब बहुत पुर उम्मीद हैं और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो रिसेंट पास्ट में हुई जिससे हम सब बहुत पुर उम्मीद हैं वो ये हुई कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है इसमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितनी एफर्ट और कोशिश की जाती है शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ना की गई हो। हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने तमाम काम पीछे छोड़ के अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में छोड़ते हैं, उनकी ट्यूशन का ख्याल करते हैं और अपने तमाम रिसोर्सेज उनकी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन रिसोर्सेज डाइवर्ट करने का ये कतन मकसद नहीं कि इन पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जाए और कतन ये मकसद नहीं कि वो बच्चे जो इतनी महंगी तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन गए हैं तो उसके दरमियान में उनको इतनी मुश्किल में डाल दिया जाए कि वो बच्चे खुदकशियां करने के लिए सोचना शुरू कर दें। जब मैं ये लफ्ज़ सुसाइड का जिक्र कर रहा हूं तो इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे चैनल को बेशुमार बच्चों ने अप्रोच किया जिन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का तो नोटिस लिया कि मेडिकल कॉलेजेस की फीस का स्ट्रक्चर जो है उसको कैप करना चाहिए, कम करना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। वो चीज जिसको कैप किया गया आज फिर नोटिस जारी कर दिया गया मेडिकल कॉलेजेस में कि आपको नए फीस स्ट्रक्चर के तहत फी पे करना पड़ेगी। क्या वो फैमिलीज जो लिमिटेड बजट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, उनका फ्यूचर बनाना चाहती हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर बनाना चाहती हैं, क्या वो इस नए फीस स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि 2-4 हजार, उसका मतलब ये है 5-6-7 लाख रुपया अपने बजट में से निकाल सकते हैं। ये बड़ा सीरियस इशू है और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमने सुहेब बरगूब साहब को दावत दी है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया आपका। सर ये ब्लैक मेलिंग का फिनोमेना ये है कि जब भी कहीं किसी जगह पे फीस बढ़ाई जाती है तो वो नए स्टूडेंट के लिए न्यू एंट्रेंट जो पहले साल में आता है, यहां पे हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं वो फीस बढ़ाने का जो फैसला करते हैं तो वो अक्रॉस द बोर्ड 5 साल के स्टूडेंट्स में। क्या ये फैमिलीज के साथ ज्यादती नहीं है? सर पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो आपने शुरू में कहा खुदकशियाँ। मैं एक मेडिकल स्टोर से कल मेरा कोई स्टमक अपसेट था तो दवाई ले रहा था तो वहाँ एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि जी नींद की मेडिसिन चाहिए। अच्छा बाद में मैंने वो जब बच्चा चला गया तो मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि ये मेडिकल में पढ़ता है और कल भी आया था और मतलब ये है कि इसको मतलब ये कल पता लगा है कि इसकी फीसों का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है और उसके वालिद साहब जो हैं वो फीसें दे नहीं सकते। बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, पेरेंट्स अपनी जगह पे, बच्चे डिप्रेशन में चले तो वो मतलब फीसें दे नहीं सकते। और लिटरली मतलब मेडिकल स्टोर वाले का ये था कि शायद ये कहीं खुदकुशी ना कर ले, तो मैंने इसको कल भी एक गोली दी थी, आज भी एक दी है और ये बाकायदा डॉक्टर से लिखवा के लाया। आप हॉस्पिटल्स में आप सबसे इसके बाद अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2018 को इसी साल जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया। जी फैसला ये था सर कि जितने भी मेडिकल के फीसों का स्ट्रक्चर है वो फ्रेश पे नाफिज होगा। माजी में जितने भी 4 साल 5 साल 3 साल स्टूडेंट गुजार चुके हैं पे नाफिज नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से 23 नवंबर को बाज़ मेडिकल कॉलेजेस ने जो लेटर्स अपने साइन करके निकाले हैं जिनकी कॉपियाँ ये हैं, आप बेशक इस पर अगर फोकस कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो बाज़ कॉलेजेस ने अपने फीस स्ट्रक्चर को एकदम मौसर बा माजी रिवाइज कर दिया जो सारा का सारा इलीगल है। जब 5 साल पहले स्टूडेंट्स 4 साल पहले 3 साल पहले एडमिशन लेते हैं तो वो एक परफॉर्मा साइन करते हैं जिस पे लिखा होता है कि अगले 5 साल तक फीस स्ट्रक्चर ये होगा और वो मिनिमाइज होता जाता है। ठीक है, मैक्सिमम पहले साल में होता है, फिर दूसरे साल में उससे कम होता है, तीसरे साल में उससे कम होता है। लेकिन इस मरतबा मेडिकल कॉलेजेस ने मिनिमम 9,50,000 रुपये अपनी ट्यूशन फीस रख दी, 50,000 रुपये एडमिशन फ़ीस रख दी
ऊपर से यूएचएस और पीएमडीसी ये भी निचोड़ते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स को, ये समझते हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो 1 करोड़ रुपया तो इन्वेस्ट कर ही देगा अपने बच्चों पे। सुहेब साहब मुझे ये बताएं, ये जो प्राइवेट स्टूडेंट्स की ये समझते हैं कि ये शिकार हैं और इनकी फैमिलीज और इनसे जितना स्क्वीज कर सके, सर हमारा जो कल्चर है वो बचत का कल्चर है, और जब हमने बच्चे को पढ़ाना होता है तो उस तरह का सिस्टम नहीं कि जहां पे हम एजुकेशन लोन ले सकें या हमें गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिले। हमने कुछ अपनी बचत में से प्रॉपर्टी बेच के कुछ प्लानिंग करना होती है। जब सेंटर में तीसरे साल में या चौथे साल में आपके बच्चे की फी एकदम बढ़ा दी जाती है, तो डू यू थिंक कि या तो जो बाकी बच्चे हैं वो सफर करेंगे या पेरेंट्स की क्वालिटी लाइफ जो है वो सफर करेगी, या बाय द एंड ऑफ द डे वो बच्चा जो गोलियां खा रहा है, एक ले रहा है, शायद किसी मेडिकल स्टोर से वो छुप छुपा के 4-5 और भी ले रहा हो। सर ये बहुत खतरनाक डिजास्टर्स सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बनती जा रही है। बिल्कुल सही है आपने कहा। सिर्फ एक प्रोफेशन ऐसा था जिसमें जॉब्स आदमी खुद कर सकता था अपने लिए, कि मैं एक छोटा सा वो डॉक्टर जो छोटा सा क्लिनिक खोल सकता था। ये प्रोफेशन मुस्तकबिल में आप देखेंगे, मैं ये अभी इस पे चैलेंज देता हूँ हमारे जो हेल्थ के इस वक्त अरबाब इख्तियार यहाँ पे पाए जाते हैं उनको, कि फ्यूचर में मेडिकल में इतना ज़्यादा डिप्रेशन आने वाला है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। सर फीस मेडिकल कॉलेजेस की जो 36 लाख रुपया सालाना होती है वो 5 साल की होती थी, अब वो बढ़ के एकदम 80 लाख रुपए पे चली जाएगी। 80 लाख रुपए, 1,86,000 एक मेडिकल कॉलेजेस ने अपने अलग से चीज़ें रखी हुई हैं। ऊपर से बीच में घुस गए FBR, उसने कहा 5% तो हमें टैक्स दे दो। अब आदमी जो बच्चा पहले से टैक्स ऑलरेडी दे रहा है या टैक्स लेने की पोजीशन में है, 12 लाख रुपए तो टैक्स फ्री है। वेरी राइट। तो 12 लाख में से वो बेचारा काट के अपने पेट काट के तो बच्चे को पढ़ा रहा है कि मैं डॉक्टर बनाऊं, ताकि वो एक ऐसे प्रोफेशन में जाए जहां वो सेल्फ रिलायंस पे हो। उबर से बात करें जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, MBA पास, MA पास, इवन एक डॉक्टर जो है वो भी उस पर गाड़ी चला रहा है क्योंकि एक्सेस नहीं आगे मार्केट में। वेरी राइट। गवर्नमेंट ने कहीं जॉब का नहीं रखा। 25-25 साल से बाद इंस्टीट्यूशंस में एक नौकरी नहीं निकली। बाद शोबे डिपार्टमेंट ऐसे हैं। इंजीनियरिंग में जो है ना 25% जो हमारे इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। सर सिर्फ एक प्रोफेशन ऐसा था जो अब मेरी नज़र में 80 लाख पे जो 3rd ईयर 4th ईयर में वो अपने क्राइसिस में जाने वाले हैं। सर 2 वजह हो गई। एक तो हमें ये समझने की जरूरत ये है कि हमारी सोसाइटी में जब इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोजगार होंगे, वो डॉक्टर्स हैं जो अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद बेरोजगार होंगे। मुझे उनके बारे में जानना है कि जो अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जो तीसरे चौथे साल में फीस ना देने की वजह से नहीं कर पाएंगे, उनका फ्यूचर बड़ा मिजरेबल है कि आपने पैसे भी जाया कर दिए और आप डॉक्टर भी नहीं बने और आप उस माफिया का शिकार हो गए जो आपसे पैसे निकालना चाहते हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी सीरियस? बिल्कुल सही सर। देखें 2011 में एक बड़ा मॉरल क्राइसिस आया जी जब YDA ने बड़ी एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू की। कुछ YDA के प्रेसिडेंट्स उस जमाने में 1-2 फिर उन्होंने अपने हटाए भी। वजह सिर्फ ये थी कि निचोड़ रहे हैं प्राइवेट स्टूडेंट को तमाम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस। UHS जो अपने गवर्नमेंट के स्टूडेंट से फीस 2,500 रुपये लेता है, वो प्राइवेट स्टूडेंट से 25,000 क्यों ले रहा है? PMDC जो गवर्नमेंट के स्टूडेंट से थोड़ी सी फीस ले रहा है, वो प्राइवेट स्टूडेंट से ज़्यादा क्यों ले रहा है? प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा क्यों ले रहा है? जो ऑलरेडी बच्चे क्राइसिस में फाइनेंस के, उनको लूट के तो ये इदारे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अपने बड़े बड़े जो पर्क्स हैं वो प्राइवेट में कॉलेजेस में जो 6,100 बच्चा पढ़ रहा है वो उनको ऐसे निचोड़ रहे हैं जैसे लीमू निचोड़ का एक होता है ना। सुहेब साहब जो बाकी एजुकेशन है उसकी अगर आप देखें तो वहां पे तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े नेटवर्क हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें। जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करते हैं तो गिने चुने कोई 50-60 डॉक्टर्स होंगे जो इसके ओनर्स हैं, उनका कंसोर्शियम है जो आपस में मिलके ये सारे एक माफिया नेटवर्क रन करते हैं। डू यू थिंक ये तमाम डॉक्टर जो हैं इनके कनेक्शंस की वजह से इनको हमेशा एस्केप मिल जाता है? ये लाइक जजेस को भी देखते हैं, वकला को भी देखते हैं, पॉलिटिशियंस को भी देखते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं, लाइक दे गेट अ वेरी इजी स्मूथ सेलिंग। सर बहुत से जो कॉलेजेस हैं वो डॉक्टर्स ने नहीं बनाए हुए। ठीक है, भोतिया रोड पे मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर्स नहीं है। उसके ओनर एक मीडिया ग्रुप से भी हैं और वैसे भी एजुकेशन सेक्टर से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने 23 नवंबर को अपनी फीसें पहले रेस की। रन करने वाले तो भाई ये डॉक्टर हैं, रन करने वाले डॉक्टर हैं और उसमें चूंकि वो तो मैनेजमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और मैनेजमेंट ने उनको कहा होता है कि जैसे PMDC या किसी चेक कोई इंस्टीट्यूशन आए तो वो अपने अर्दली को भी एक वाइट ड्रेस पहना के बिठा देंगे, ये भी डॉक्टर हैं जी। और चूंकि पीछे से पैसे लगे होते हैं। मुझे UHS के एक आला ऑफिसर ने बताया कि एक PMDC के सदर ऐसे आए जिन्होंने खाने की एक टेबल पे जो है ना वो फॉरेन स्टूडेंट्स की फीसें बढ़ा दी।
اچھا فورن اسٹوڈنٹس ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی وہ مرغیاں ہیں جن کو یہ پہلے سے ذبح کر رہے ہیں. نہیں لیکن سر یہاں پہ تو ایسے بھی میڈیکل کالجز تھے جو کہ فورن اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے باہر باقاعدہ کمپین بھی رن کرتے تھے. جی ہاں بالکل. یہاں ایک کالج ہے وہ تو بدنام زمانہ تھا, اور ایک کالج ایسا ہے جس نے ایف اے کے اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دے دیا تھا, اور ایف ایس سی بھی نہیں کی ہوئی تھی, اور ان کو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ پری میڈیکل بھی آرٹس کیا میں ہوا تھا. تھا. جی ہاں آرٹس میں تھا, اور اس کو میڈیکل میں ایڈمیشن دے دیا, اور پوری ایڈمنسٹریشن بھنگ پی کے سوئی رہی. وہ کالج آج بھی کام کر رہا ہے. جی ہاں جی, کالج آج بھی کام کر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. رائٹ. تو ایک کالج کے ہیڈ تھے, وہ دبئی وغیرہ چلے جاتے تھے جہاں بچوں کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ, اب والد صاحب کو کیا کرتے تھے باقاعدہ, ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے یہ ہمارا کالج ہے, اور وہ بڑی ہائی فی, اور سنے ہیں وہ کچی پینسل سے ان کو ریسیو دیتے تھے, یہ بھی کچھ سننے جی میں ہاں کچی پینسل سے وہ ان کو ریسیونگ دیتے تھے کہ یہ اتنی فیس ڈونیشن ہم نے لے لی, اور وہ ویلڈ ہوتی تھی. مطلب کچی پینسل کا لکھا ہوا ان کا ایک ایک لفظ ویلڈ ہوتا تھا. کچھ کالجز, میں یہ نہیں کہ ہم سب کی بات کر رہے ہیں, کچھ کالجز ایسے تھے جنہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ ایڈمیشنز دیے. کچھ کالجز ایسے تھے جنہوں نے اپنی انٹری ٹیسٹ کو ہی بیچنے کا ذریعہ بنا لیا. مثلا 2,500 کا پرسپیکٹس بیچا. 40,000 اسٹوڈنٹس اگر اپیئر ہوا, 40-50 ہزار اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں اپیئر ہوا, تو اگر گورنمنٹ سیکٹر نے ایڈمیشن دیے 6,800 کو, رائٹ, باقی سارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دوبارہ انٹری ٹیسٹ میں چلا گیا پرائیویٹ پہ. آپ 35,000 کو ملٹیپلائی کریں 2,500 سے, پرائیویٹ سیکٹر نے کتنا پیسہ صرف پراسپیکٹس سے کمایا. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیں کہ جب چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا تو اس میں جو ڈونیشن کی بھی آپ نے بات کی, تو بے شمار کالجز میں ڈونیشنز کے ساتھ ایڈمیشن ہوتا تھا. یہ ایک ایسا طریقہ تھا جہاں پہ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ کالج کا بلڈنگ بلاک بنانے کے لیے آپ ڈونیٹ کریں, کالج کا اسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے, اور آپ کے بچے کو ہم ایڈمیشن دیں گے. چیف جسٹس صاحب نے کافی سارے لوگوں کو وہ ریفنڈ کروایا. لیکن جو بچہ کسی میڈیکل کالج کے 2nd یا 3rd یا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس کالج کی مرسی پہ ہے, اس کی مینجمنٹ کی مرسی. اگر آپ کمپلینٹ کریں گے تو کیا ڈو یو تھنک کہ ڈاکٹرز جو ہے اس کو وہ پاس ہونے دیں گے, یا اس کو ایک اچھا لائک اسٹوڈنٹ, قابل اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو پاس آؤٹ کرنے میں آسانی ہوگی اگر انہوں نے پی ایم ڈی سی یا سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کمپلینٹ کی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ ایسے لوگ بھی وکٹمائز ہوئے ہیں؟ جی ہاں, یہ سیمسٹر سسٹم جہاں بھی ہوتے ہیں نا, جب ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہاں پروفیسر کا بیٹا بھی بہت بڑا پروفیسر ہی ہوتا ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. سننے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ اگر پھنس جائے تو وہ پاس نہیں ہوتا. ہاں, پھنس جائے تو پاس نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, ایک یہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, تو اب سارے نہیں, مطلب میں بڑی ایک مائنر سی کی بات کر رہا ہوں. جی یہ ایک بہت چھوٹی سی کلاس ہے. تو انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ آج میرے لیے دہی لا دو, آج مجھے دودھ لا دو, آج فلانی چیز لا دو. اس نے ایک دن ریفیوز کر دیا. وہ جناب اس میں مسلسل فیل ہونا شروع ہو گیا. اب اسٹوڈنٹ نے سوچا کہ میں ان کو کیسے قابو کروں. لاہور کے میڈیکل کالج کے وہ ایک اچھے خاصے پروفیسر ہیں, تو کسی نے ان کو پتا کیا کہ وہ فلانے ایک ملتان میں ہوتے ہیں جو زمانے میں MPA تھے, تو ان کے وہ مرید خاص ہیں. رائٹ. اسٹوڈنٹ بھاگا میرے پاس آیا کہ یار وہ آپ کے فرینڈ ہے تو آپ کچھ کریں. میں نے پھر ان کو سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کا لاہور میں اس نام کا کوئی پروفیسر مرید ہے؟ انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا پھر ان کو کہیں وہ دودھ منگوانے والے کو فیل کرنا چھوڑ دے. بالکل. تو جب انہوں نے کہا سر, تو ان کو پھر ریلیف ملا, جو جینون ریلیف تھا کہ انہوں نے تو میڈیکل میں سر کہیں اب مثلاً گورنمنٹ سیکٹر کے جب پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لینے آتے ہیں تو وہ ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے. مثلاً ایک لڑکے نے ابھی یونیورسٹی کے ہال سے کود کے خودکشی کرنے کی کوشش کی. ہاں جی, ابھی ریسنٹلی ایک اور یونیورسٹی میں بھی ایک بچی نے ابھی خودکشی کی ریسنٹلی. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ گورنمنٹ سیکٹر کے کئی پروفیسر جو ہیں وہ آتے ہی نہیں ایگزامینیشن کے دن کہ جی ہمیں تو میٹنگ میں جانا پڑ گیا. اچھا, اب پرائیویٹ کالجز بھی پروفیسر سے اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ایکسٹرنل ایگزامینر ہیں وہ, کہ ہمارے بچوں کو فیل نہ کرے, تو وہ بھی کمپلین نہیں کرتے کہ ٹیچر آیا کیوں نہیں. UHS کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو اس کو تو صرف یہ غرض ہے کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ سے فیسیں کیسے کھینچنی ہیں, ان کا جو تھوڑا سا لہو ہے اس کو نچوڑنا کیسے ہے. تو ان کی نظر صرف ان 25-30 ہزار روپے پہ ہوتی ہے جو وہ ان کی فیسوں میں اپنی شامل کرتے ہیں. اچھا شیف صاحب, مجھے یہ بتائیں, پرائیویٹ سیکٹر میں سکولز تھے, ان کا ہمیشہ یہ سنا کہ کمپیریٹیولی گورنمنٹ سے بہتر ہیں, لیکن گورنمنٹ سکول جو تھے ان کے بارے میں ایک فینومینن سامنے آیا کہ گوسٹ سکول جو ہیں وہ موجود ہیں, جو سکول تو ہیں ان کی سیلری جاتی ہیں لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں آتے. گوسٹ میڈیکل کالج سننے میں آئے کہ میڈیکل کالج ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنس ہیں لیکن ٹیچرز نہیں ہیں, بلڈنگ موجود ہے لیکن انفراسٹرکچر موجود ہے لیکن باقی کلاسز نہیں ہو رہی, اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ ڈگریز بھی ایشو کرتے ہیں. ایسے کالجز آپ کی نظر میں کچھ گزرے یا رپورٹ ہوئے؟ جی ہاں, بالکل صحیح اور بہت جینون کوسچن ہے آپ کا سر. 19 میڈیکل کالجز ایسے ہیں جس میں گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز بھی شامل ہیں جن کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں. کئی میڈیکل کالج جو ہیں جن کو
پی ایم ڈی سی نے کہا کہ ان کو بند کر دیا جائے، لیکن یہ لڑائی صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت رجسٹریشن دے دیتی، وفاقی حکومت نہیں دیتی. اچھا وفاقی حکومت جب انکوائریوں پہ جاتی ہے، جب پی ایم ڈی سی ریکوائرمنٹس پہ جاتی ہے تو وہ پوری نہیں ہوتی. مثلا صفدر میڈیکل کالج سیالکوٹ ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں قائم ہوا اور اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں تھیں، ان کی افیلیشن نہیں ملی. پی ایم ڈی سی نے اس کو کہا کہ اس پہ ایڈمیشن نہ کریں. کئی اور میڈیکل کالجز بھی تھے اور مختلف دور میں چلیں ہم یہ ریلیف دے دیتے ہیں کہ جب میڈیکل کالج بنتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ان دا میکنگ ہوتا ہے تو پروسیس میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے، لیکن اس کے پاس سارا انفراسٹرکچر اور چیزیں بیسک ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے جو کسی بھی میڈیکل کالج کے قیام کے لیے ضروری ہیں. مثلا سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ہاسپٹل ہو جس میں ہر قسم کا پیشنٹ ہو، تاکہ بچے جو ہے وہ ساتھ ساتھ پریکٹیکلی سیکھ بھی سکے. اب مثلا بعض ایسے میڈیکل کالجز اپروو ہو گئے جس کا میڈیکل کالج، جس کا ہاسپٹل جو ہے وہ کئی کلومیٹر، مطلب 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تو بچوں کو بسوں ویگنوں میں بھر کے تو وہ پھر کالج اپنے ہاسپٹل میں لے کے آتے کہ آپ یہاں پہ کر لیں. اچھا پھر وہ ان کے ہاسپٹلس جو اتنے مہنگے ہیں کہ اس کے پاس جو پیشنٹس کی ورسٹیلیٹی ہوتی ہے نا، کہ مطلب ہر قسم کا پیشنٹ آئے، وہ نہیں آتا. اب مثلا میں خالد امیر صاحب کے پاس گیا، وہ میں اس ہاسپٹل میں تھے، تو ایک پیشنٹ میرے ساتھ تھا. انہوں نے کہا کہ سہیب صاحب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مرض جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، اور آپ وہ ہیں جو میرے اس میں سال بھر میں اس پیشنٹ کو لے کے آئے ہیں، تو میں اپنی کلاس میں اس کا لیکچر دینا چاہتا ہوں. انہوں نے پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو بلایا جتنے بھی اویلیبل تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ پیشنٹ کو اس نے کہا چل کے دکھاؤ، تو اس نے پھر چل کے دکھایا، تو اس نے کہا اس کو کون سا پیشنٹ ہے. اس مرض میں ہمارے ایک سیاستدان بھی مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور لمبی عمر عطا فرمائے. پاکستان میں ہے؟ پاکستان سے باہر ہے؟ پاکستان میں ہیں، وہ وزارتوں میں بھی رہ چکے ہیں. تو وہ مطلب اس مرض میں کم لوگ ہوتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز جن کے میڈیکل ہاسپٹلس جو ہیں اٹیچ ہاسپٹل، وہ یا تو بہت دور ہیں یا ان کے پاس وہ اتنے مہنگے ہیں کہ ہر قسم کا پیشنٹ نہیں جاتا، تو ان کے پاس پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کا جو ہے نا وہ پورا ایک نہیں ہوتا. اچھا دو چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کہ چونکہ آپ کی ماشاءاللہ بہت گہری نظر ہے اور ریسرچ ہے. ایک ٹائم تھا کہ پاکستان کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ ہو کے یہاں سے نکلتے تھے اور یو ایس ایم ایل ای کر کے امریکہ میں یا انگلینڈ میں جاتے تھے، دے آر کنسیڈرڈ ایکسیلنٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ اور بڑا اچھا ایک پاکستان کے امپریشن ہوتا تھا. اب کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے انلیس انٹل کہ آپ نے آگاہ کراچی سے کیا ہو یا فار سم ادر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ہمارے اسٹوڈنٹس کو باہر کسی جگہ پہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ریلکٹنس ہے. جو معیار ہمارا ایجوکیشن کا تھا میڈیکل میں جس میں ہم بہت سپیریئر تھے، دیٹ گاٹ کمپرومائز. ہمارے جو یہ ریموٹ ایریاز میں جو کالجز بن رہے ہیں اور جو ہر دوسری جگہ پہ آپ کو وہاں پہ پڑھانے کے لیے ساتھ ٹیچر ہی نہیں، ڈاکٹر نہیں، کیوں ایسے لو کوالٹی پروڈکٹ سے بہتر ہے کہ یو ڈو ناٹ پروڈیوس دیٹ پروڈکٹ ایکچولی. کچھ کالجز ایسے ہیں جہاں آسٹریلیا اور امریکہ سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، ایف ایم ایچ ایک ایگزامپل ہے اس کی. ٹھیک ہے. کچھ کالجز ایسے ہیں جن کے بچے کو دیکھتے ہی دنیا بھر میں تھرتلی مچ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے. اچھا ہمارے مطلب بس ہمارا میڈیکل کا کرائسس اس لیے آیا کہ گزشتہ سر کوئی 10-15 سال میں کنگ ایڈورڈ نے، نشتر میڈیکل کالجز نے، علامہ اقبال میڈیکل کالج نے فیصل آباد میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ سیکٹر جو 47 سال سے ایجوکیشن دے رہا ہے اس میں ابھی تک 6200 سے زیادہ بچے نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. جن میں میڈیکل کے بھی ہیں، جن میں یو آر ویری رائٹ کہ ان کو اپنی فیسلٹی بڑھانی چاہیے تھی. اب ان کو فیسلٹی کیوں نہیں بڑھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تعداد کو بڑھائیں گے تو ان کو فیکلٹی ڈبل کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. وہ اپنے فیکلٹی پہ خرچہ کرنے کی بجائے اسٹوڈنٹ پہ کیپ لگا کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ پھیلنا شروع ہو گئے ان میں. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ پرائیویٹ میں شاید کوئی کم ذہین بچہ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ میں بچے بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جو ایون ذہین ترین بچے ہیں سوسائٹی میں وہ انٹری ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پیٹرن جو ہے وہ اس لیول پہ ہوتا ہے جس لیول پہ او لیول یا اے لیول پہ بچے ہوتے ہیں. تو اگر ان بچوں کے پاس اتنے پیسے ہوں تو یہ او لیول نہ کر لیں اور امریکہ نہ چلے جائیں. بالکل صحیح. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وے فارورڈ کیا ہے کہ ابھی یہ جو حالات ہیں اور جس طرح اگر آپ فی اسٹرکچر اسی طرح بڑھاتے رہیں گے اور آپ نے اس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے اسے مشکل بنانا ہے اور اسٹوڈنٹس کی زندگیاں مشکل بنانا ہے، بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف اگر 50,000 اسٹوڈنٹ ہیں تو بینیفیشری جو ہیں وہ 30-40-50 لوگ ہیں جو اونرز ہیں، ناٹ مور دین دیٹ ایکچولی. ایون کالج کے امپلائیز بھی شاید اس کے بینیفیشری نہ ہوں. 100 لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے ورسز 50,000 اسٹوڈنٹس، وہ بھی ایک بیچ کی میں بات کر رہا ہوں. ویئر ڈو یو سی دس بیلنس؟ دیکھیے سر، میڈیکل کالجز میں پرائیویٹ سیکٹر میں
فیکلٹیاں اسی لیے پوری ہیں کہ وہ لوگوں کو لینڈ کروزر اور ایون میں کالجز کو جانتا ہوں جہاں لوگوں کو پروفیسرس کو ڈبل ٹرپل مل رہی ہے. گورنمنٹ کے سیکشنز میں جابس خالی پڑی ہوئی ہیں, لوگ جانا نہیں چاہ رہے کیونکہ سیلریز کم ہیں. کئی میں فیکلٹی پوری نہیں تھی, علامہ اقبال میں فیکلٹی پوری نہیں تھی, ڈاکٹر پریفر کریں پرائیویٹ کو. اب آ گیا سوال کہ جب آپ ایک ایسے ڈاکٹر کو جو 80 لاکھ روپے دے کے نکلے گا اس کو کہیں گے تو 45,000 میں 2 سال کام کر, تو وہ یا تو فرسٹریٹ ہوگا یا خودکشی کرے گا یا پاکستان سے نکل جائے گا. جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر, ایک تو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے یہ ڈیسیجن دیا کہ ماضی پہ یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور فیسیں ماضی کی جمود کا فکس رہیں گی, منجمد رہیں گی, ان کو فوری طور پر کنٹمپٹ آف کورٹ کا ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا میں گورنمنٹ سے درخواست کروں گا جو ریگولیٹر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, وہ کیا سو رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, ان کو فوری طور پر اپنے ریگولیٹر کا رول پلے کرنا چاہیے جو ہمارے ہاں کولیپس کیا ہوا ہے گزشتہ 10-15 سالوں سے. تو ریگولیٹر بنے اور وہ فیسوں کو کنٹرول کرے جو ان کا فیسوں کا کرائٹیریا ہے. نمبر 3 یہ کہ فیسوں کا امریکہ میں اور یورپ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو فائنینس کیا جاتا ہے, پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. پاکستان میں اسٹوڈنٹ کو فائنینس کریں, یہاں اسٹوڈنٹس جب نکل جاتا ہے تو فائنینس کرتے ہیں. بیکاز یہ ایسا پروفیشن ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ میں کیپیسٹی ہے کہ وہ بعد میں پے بیک کر سکتے ہیں, تو اگر اس اسٹیج میں فنڈنگ کی جائے تو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ. سہیب صاحب تھینک یو ویری مچ. آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کیا اور میں ڈیفینیٹلی بہت اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس, فریش ڈاکٹرز آج کی گفتگو سننے کے بعد یہ فیل کریں گے کہ شاید ہم ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کو ڈسکس کر رہے تھے, جو واقعات وہ ہر روز دیکھ رہے تھے شاید آج وہ ہماری زبان سے وہ نریٹ ہو رہے تھے اور ان کو لگ رہا ہوگا کہ ہم ان کی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے پورٹری کیا. یہ آپ کے پرابلمز ہیں اور آپ کے پرابلمز آپ کے پیرنٹس اور پاکستان کی سوسائٹی کے پرابلمز ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ, وکلا کے پلیٹ فارم پہ آپ کی وکالت کریں, آپ کا کیس ارباب اختیار تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آج اگر آپ ان کو تنگ کریں گے, مشکل میں ڈالیں گے, تو یہ الٹیمیٹلی پاکستان کا وہ پہیا جس کو چلانے میں یہ بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, شاید نہ ہو سکے. تھینک یو.